بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب خوش قسمتی کا اچھا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کون سی خاص نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا آپ بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں اللہ بہت جلد ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے جو قادر مطلق اور مالک الملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شان رحیمی سے عطاؤں کے بند دروازے تم پر کھول دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا اور زمین و آسمان کی مخلوقات کا خبر رکھنے والا اس کے سوا نہیں اور کوئی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر کے رکھتے، اور بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندگی اور اس پر بھروسہ رکھو، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری تاریک زندگی میں روشن وقت کا آغاز کب شروع ہوگا تو جان لو وہ رحمان رب اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ اس کی رحمت تو اس بات کی تلاش میں ہے کہ وہ تمہاری ہر وقت رہنمائی فرمائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو تمہیں جو چیزیں افسانہ لگ رہی ہو مگر ان قریب اللہ تمہاری خواہش عطل حقیقت میں بدل دے، اور اگر کوئی بات تمہاری عقل میں نہ سماتی ہو تو یہ تمہاری عقل کی ناپختگی ہے، کیونکہ اللہ کی خدائی اس قدر وسیع ہے کہ اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم ذرا غور کرو تو انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز تیار کر رہے تھے، تو لوگوں کو ان کا یہ کام مذاق لگا کہ کیا یہ خشکی پر جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کچھ عرصے بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ تو یاد رکھو کہ اگر تم صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کے بجائے حقیقت آشنا کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ گے تو تمہیں نہ غم ستائے گا، نہ کوئی فریب اور نہ خوف، کیونکہ تمہارا اللہ تو وہ ہے کہ جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ طوفانی نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جو اللہ کے اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہیں بچا لیا۔ بظاہر یہ ایک عجاب تھا مگر ایک نئے دور کا بہترین آغاز بننے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور یقین لانے والے لوگوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں نمایاں کر چکے ہیں۔ کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اور اگر تم خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں یاد رکھو۔ جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو جن کی حقیقتوں کا تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہارے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے،
دیکھو اگر تمہیں اس وقت کسی بھی محرومیوں کا سامنا ہے یا تم سے کوئی دوری اختیار کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری خوش قسمتی اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی ہرگز محتاج نہیں۔ جان رکھو سخت دھوکے میں ہے وہ لوگ جو ان چیزوں کی تلاش میں ہیں جو خالص اس دنیاوی کی معراج ہے، اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر شے کی تکمیل کے بعد تمہیں اپنا آپ خالی محسوس ہونے لگتا ہے، تو جب تمہیں اپنے اندر کی خالی جگہ کی فکر ستانے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہی کا وہ شعور عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ ان کے لیے خبر ہوتی ہے، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہی رکھتا ہے۔ تمہارا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان تمہیں بہت جلد خوشیوں کا ایسا جہاں عطا کرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ ان قریب وہ اپنی نوازشات کے در کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔